کمکل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ جو ہے حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے، وہی کرنا، ان مولویوں کو اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے، اسلام نہیں اسلام آباد، تو ہاں نا اسلام آباد چاہیے نا، تاکہ اسلام آباد میں آ کر اللہ کا قرآن نافذ کر لے، اس میں کیا بری بات ہے؟ اسلام آباد تو چاہیے نا، تم نہیں کر سکتے ہو علماء کر لیں گے۔ اب دیکھ نا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو تم نہ دو۔ ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، ایسی بات، اور پھر یہ یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے۔ تو بادشاہ بننا، حکومت سنبھالنا کوئی غلط کام تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سیاست بری چیز ہے، سیاست سے دور رہو، یہ تم کو کس نے کہا؟ سیاست تو عبادت ہے نا، مخلوق کی خدمت ہے، صحیح طریقے پہ انسان کرے۔ لیکن لوگوں نے اس کو اتنا بدنام کیا کہ آج اگر عالم دین کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ سیاسی بات کر رہا ہے، سیاسی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کے پاکستان میں اسلامی سیاست نہ ہوتی اور علماء، سیاسی علماء نہ ہوتے، اللہ کی قسم اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ تو ان بزرگوں کی برکت ہے، دو چار تو ہے۔ ہاں، اسمبلیوں میں جاتے ہیں الحمدللہ تحفظ کرتے ہیں۔ آج قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار نہ ہوتے اور پتہ نہیں وہ کیا طوفان برپا کر دیتے، کیا طوفان۔ یہ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی مکتب فکر کے مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت قرار۔ آج بھی اسمبلی میں قرآن سے متصادم قوانین سامنے آتے ہیں، احادیث سے متصادم، دو چار درویش بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، روک لیتے، ان کا راستہ روکتے ہیں۔ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے، کمزور ہے، ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ قال حضرت نے فرمایا جعلنی علی خزائن الارض، میں اس لیے کہتا ہوں نا اگر ہمیں کام نہیں کر سکتے، جو کر رہے ان پہ تنقید نہیں کرنی۔ ہم سیاست نہیں کرتے، نہ کر رہے، یار ہے کہ بس کی بات بھی نہیں ہے، سیاست کسی کو سمجھ میں تھوڑی آتی، لیکن جو کر رہے خاص کر علماء ان پہ تنقید نہ کرو، بس کرے جو لوگ کرتے کر رہے تھے۔ اللہ اجعلنی علی خزائن کچھ لوگ آپ کے ملک میں ایسے، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں آج، کہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر ملک میں اسلامی نظام کی تنفیذ کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے عقائد انتہائی گمراہ کن ہیں، ان کے راستے میں بھی ہمارے علماء رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اسلام لائیں گے، ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام کدھر ہے؟ تم اپنے بزرگوں کی عبارتوں کو ذرا دیکھو، کیا لکھا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ التسلیمات پہ ہاتھ صاف کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہوا ہے، اور کہتے اسلامی جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے، اسلامی جماعت، ہم اسلام لائیں گے۔ یاد رکھو کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے اسلام نہیں لا سکتے، مدرسوں میں پڑھے ہوئے اسلام لا سکتے ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھے والے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر اسلام نہیں لا سکتے۔ یہ علماء کا کام ہے، جن کو یہ قرآن آتا ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے اور جن کے معنی آتے ہیں، وہ لا سکتے، وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ اسکول کالج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم ان کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمیں تو چاہیے ہم اپنی علماء کی کمروں کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ان کے پاؤں کو کھلیاڑیاں مارتے ہیں، یہ سیاسی، یہ سیاسی، یہ سیاسی، ایسا نہیں۔ میں کبھی کبھی پروگراموں میں بات ساتھیوں سے کہتا ہوں، عام عالم جو قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے دین کی، قرآن کی۔ اس کے مقابلے میں جو سیاسی عالم ہے وہ دو خدمتیں کرتا ہے، باہر لڑتا ہے دشمنوں سے، امریکہ کے دلالوں سے، ایجنٹوں سے، یہودیوں کے ایجنٹوں سے، قادیانیوں کے ایجنٹ، اور مدرسے میں آ کر قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے وہ دو کام کرتے، وہ ہم سے افضل ہے، ہم سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ ہر سیاسی عالم یہ نہیں کہ وہ سیاست کرتے پڑھاتا نہیں، وہ مدرسوں میں پڑھاتا بھی ہے، وہ دو کام کرتے ہیں، اور ہم ایک کام، ہم کمزور ہیں۔ میں اپنے آپ کو کمزور کہتا ہوں، میں کمزور ہوں، اور وہ طاقتور ہے، بہادر ہے، نڈر ہے، بے باک ہے،
دو کام کرتے. ہمیں ان کی کمر مضبوط کرنی چاہیے. میری وصیت ہے آپ لوگوں سے. ہاں بالکل سارے ہمارے شعبے ہمیں قدر کرنی چاہیے. تبلیغ ہمارا شعبہ ہے, تبلیغی جماعت ہمارا قابل قدر شعبہ ہے. تبلیغی ساتھی آ جائے, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کو گشت کرانا, یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. سیاسی علماء آ جائے آپ کے پاس, ان کو ٹائم دینا, ان کے ساتھ گپ شپ لگانا, بات کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ دین کا ایک شعبہ ہے سیاست. مدارس والے چندے کے لیے آ جائے, ایک اور ساتھی آ جائے, ان کے ساتھ بیٹھنا, یہ سب شعبے دین کے. مل کے چلائے, سب کے ساتھ تعاون فرمائے. ایک شعبے کو لے کر بس اسی کو سمجھنا کہ یہی اصل شعبہ ہے, یہ غلط ہے. سارے شعبے پر حق ہے بس.